بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 14 جون سن 2021 گروپ سوال شیخ مقصود حفیظہ اللہ سے جوابات سیریز SMS 458 نشر ہونے جا رہی ہے۔ امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ گروپ نمبر 5 کے بقیہ سوالات۔ شیخ محترم پہلا سوال ہے کہ شیخ محترم بسا اوقات یعنی بہت ساری جگہوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بارے میں سننے میں آتا ہے، جیسے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا اور آپ کے اوپر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ اس طریقے کے جو معجزات ہوا کرتے ہیں، یا اس کو معجزہ مانیں یا لوگوں کی اپنی طرف سے بنائی ہوئی چیزیں مانیں، اس کا کیا حکم ہوگا شریعت میں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا انکار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ آپ کے معجزات کا انکار کفر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہی چیز معجزہ ہوگی جو اولاً یعنی جو معجزہ ہونے کی اس میں شرائط پائے جائیں کہ غیر طبیعی چیزیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہر چیز کے فطرت کا قانون رکھا ہے اس کے وہ خلاف ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری یہ ہے کہ وہ ہم تک یا جن اہل علم نے کتابیں لکھی ہیں ان تک وہ چیز بسند صحیح ثابت ہو۔ اگر وہ چیز بسند صحیح کوئی ثابت نہیں ہے اور کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی معجزے کا انکار نہیں کرتا، وہ اس چیز کا معجزہ ہونا چونکہ ثابت نہیں، اس کا ان کا انکار کر رہا ہے۔ تو اس طریقے سے بہت سی چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بطور غلو کے لوگوں نے نقل کی ہے، اہل علم کبار اس کا انکار کرتے ہیں۔ انہی میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، جبکہ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جو نہ کسی صحیح حدیث میں وارد ہے نہ کسی ضعیف حدیث میں وارد ہے۔ بعض سیرت کی کتابوں میں جیسے امام الجوزی کی شاید وفاء الوفا ہے، اس کے اندر کہیں سے یہ بات آ گئی ہے۔ تو ایسی چیزیں جو صحیح سند سے ثابت نہ ہوں اس کو نبی کریم سے معجزہ نہیں کہا جائے گا، اور یہ کہہ کر اسے قبول نہیں کر لیا جائے کہ آپ کو بڑے معجزات سے نوازا گیا تھا، نہیں ہے کہ نہیں۔ اس لیے کہ اس سے بعد میں بہت سے مسائل بھی منسلک ہو سکتے ہیں، کہ عقیدے کا مسئلہ بھی منسلک ہو سکتا ہے۔ تو یہ معجزہ، اس قسم جو معجزات منقول ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسند صحیح ثابت نہیں، بلکہ آپ دیکھیں تو بعض حدیثوں سے اشارہ ملتا ہے کہ یہ اس کے خلاف ہے۔ جیسے مثال کے طور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے اور روشنی کا کوئی جرم نہیں ہوتا اس کا کوئی سایہ ہو، ہے کہ نہیں؟ یہ چیز بنیادی طور پر غلط ہے، اس لیے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے اللہ نے نور سے بنایا ہے کہ نہیں بنایا، لیکن ان کا سایہ ہے کہ نہیں؟ ان کا سایہ حدیثوں سے بالکل ثابت ہے۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن حرام رضی اللہ تعالی عنہ، جابر بن عبداللہ کے والد، ان کا جب انتقال ہوا ہے، شہید ہوئے ہیں غزوہ احد کے موقع پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ چونکہ جابر بن عبداللہ اکیلے اس وقت بیٹے تھے اور ان کی بہنیں تھیں، بڑا غم تھا کہ اب گھر کا جو کمانے والا یعنی ایک چلا گیا ہے، سہارا چلا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رو یا نہ رو، جب تک تم لوگ ان کے پاس تھے اس وقت برابر فرشتے اپنے پروں کا سایہ کیے ہوئے تھے ان کے اوپر، وہ یا فرشتوں کا سایہ ہے۔ اسی طریقے سے بعض حدیثوں سے، جسے امام ابن الجوزی، امام ذہبی کہہ لیجئے یا امام علامہ حیثمی کہہ لیجئے، جن حدیثوں کو قوی قرار دیتے ہیں، ان میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ کا ثبوت ملتا بھی ہے کہ نہیں؟ جیسے کہ آپ حضرت زینب بنت جحش سے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے تو ان کی کسی بات پر، قصہ لمبا ہے، مسند احمد کے اندر تقریباً 1 صفحہ کی ایک روایت ہے، قصہ بیان ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے 1 ماہ ان کے پاس نہ آنے کی قسم کھا لی تھی، ان کی کسی غلطی کے زبانی لغزش کے اوپر۔ تو جب 1 مہینہ پورا ہونے کے قریب ہوا تو حضرت زینب نے یہ سمجھا کہ اب مایوس ہو گئی ہیں، اب تو آپ آئے گے نہیں، لہذا آپ کی چارپائی اٹھا کر کے انہوں نے کنارے کھڑی کر دی تھی تاکہ کوئی اور آدمی آ کر اس پر بیٹھے نہیں۔ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں دوپہر میں بیٹھی تھی تو کیا دیکھتی ہوں کسی آدمی کے آنے کا سایہ ہے، اور میں تو کہتی ہوں کہ ہمارے گھر میں کون آئے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، تو کیا معلوم ہو کہ آپ کا سایہ تھا کہ نہیں تھا؟ جی تو یہ بات سراسر غلط ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، کہ آپ پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔
جی، اور یعنی جو بھی مکھی وغیرہ کا بھی واقعہ کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے کسی بھی صحیح حدیث. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ ایک عالم دین سے فتویٰ لینے سے پہلے کیا اس کا عقیدہ چیک کرنا کیسا ہے؟ بالکل چیک کیجئے بھائی. کوئی تھرمامیٹر ہے آپ کے پاس، کس سے چیک کریں گے؟ اسے چیک کر لیجئے کسی کہ ہاں بھائی اس کے عقیدے میں کتنی پختگی ہے کتنی نہیں ہے. اللہ کے بندے، ایک آدمی بظاہر کیا ہے، ایک عالم دین ہے اور بظاہر جو ہے وہ صحیح عقیدہ آپ کو نظر آتا ہے. اب اس کے چیک کرنے کیا کیسے چیک کریں گے آپ؟ اور ایک عام آدمی کیا پیمانہ ہوگا، کیسے چیک کرے گا؟ اہل علم کے نزدیک اصل کیا ہے، اسے مقبولیت حاصل ہے، اہل علم اسے قبول کر رہے ہیں. اور اگر بعض چیزوں بعض عقیدے کے اندر اس کے اندر کسی انحراف ہو سکتا ہے تو فقہی مسئلہ آپ پوچھ رہے ہیں نا، فقہی مسئلہ. ائمہ حدیث بعض مرجیہ سے اور بعض قدریہ سے اور بعض جہمیہ سے حدیثیں لیتے تھے کہ نہیں لیتے تھے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ تو جس بارے میں اس غلطی اس کی مشہور ہو جائے، معروف ہو جائے، اس بارے میں اس سے مسئلہ نہ پوچھیے آپ. لیکن عام مسائل جو ہیں حلال حرام نماز روزے، اس کے مسئلے پوچھنے میں کیا حرج کی بات ہے؟ جی. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں گھر میں بچوں کو کس طرح سے ایک اچھا ماحول فراہم کیا جا سکتا ہے؟ والدین کیا کریں؟ بھائی سب سے پہلے والدین اپنی اصلاح کر لیں، اپنے کو اسلامی بنائیں. اپنا اٹھنا بیٹھنا لباس یعنی قول قرار ہر جو ہو کیا ہو اسلامی ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. پہلے کس کو کہا؟ قوا انفسکم، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو. تو آپ جو ہے کوشش یہ کریں کہ اپنی اصلاح ہو جائے، اپنے گھر والوں کی اصلاح ہو جائے، گھر کے اندر جو ماحول رکھا جائے وہ شریعت کے خلاف نہ ہو، اس طریقے سے بچوں کو گھر اسلامی ماحول ملے. اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اس بارے میں صحیح عقیدہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ موجود ہے. اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، جو آسمان میں ہے کیا تم سے تو بے خوف ہو گئے ہوگے؟ اور ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 6 یا 7 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ یا الرحمن علی العرش استویٰ. وہ عرش کے اوپر مستوی. عرش کہاں ہے؟ ظاہر بات عرش آسمانوں کے بھی اوپر ہے، 7ویں آسمان پر عرش ہے. اور وہ حدیث جو صحیح مسلم میں ہے شاید کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی سے پوچھا کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا اوپر کی طرف ہے. تو اس میں تو کسی شبہے کی یہ گنجائش ہے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، آسمان پر ہے. اور بالضبط کہاں ہے؟ وہ عرش کے اوپر، الرحمن علی العرش استویٰ. اور یہی ائمہ اربعہ کا اور صحابہ کرام ہر ایک کا عقیدہ رہا ہے. یہاں تک کہ بعد میں معتزلہ پیدا ہوئے، ان سے متاثرین وہ اہل کلام سے متاثر ہوئے. اہل کلام سے متاثر جو لوگ اہل سنت طرف آئے بھی ہیں، اشعریہ اور ماتریدیہ، ان کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہوگا تو کسی حیز میں ہوگا، حیز میں ہوگا تو محدود ہوگا، اور محدود ہوگا تو وہ حادث ہوگا. ہے کہ نہیں؟ تو یہ ان کی عقلی دلیل ہے. قرآن اور حدیث سے کیا چیز معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے. جی جی. تو ہر جگہ جو لوگ کہتے ہیں ان کی کیا دلیل ہے؟ صرف یہی ظاہر بات ہے، وہ یہی ان کا یہی دلیل ہے کہ اللہ ایک حیز میں نہیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ. جی جی جی. بعض لوگ جو ہے یہاں پر ایک جملہ استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر. تو یہ جملے میں اللہ تعالیٰ ناظر ہے، حاضر نہیں ہے. اپنے علم کے اگر سمجھتے ہیں کہ علم کے لحاظ سے حاضر ہے، جی، اپنے ادراک کے لحاظ سے، سمع کے لحاظ سے، بصر کے لحاظ سے حاضر ہے تو ٹھیک ہے. لیکن اپنی ذات کے لحاظ سے حاضر ہے، یہ بات سراسر غلط ہے، 100% غلط ہے. جی. ایسے جملہ اگر کوئی کہہ دے تو اس کے اوپر کیا حکم لگانا چاہیے؟ ظاہر بات بدعہ من القول کہہ رہا ہے. وہ نہیں تو حسن ظن بھی تو ہو سکتا ہے، ممکن ہے وہ سوچ رہا ہوگا. یہی تو کہا جائے کہ حاضر کس سے معنی میں حاضر لے رہا ہے؟ ذات کے لحاظ سے یا کہ اپنے علم اور اپنے یعنی بصیرت کے لحاظ پوچھا جائے گا یہ چیز یا اس کی پکڑ نہیں کی جائے گی؟ اگر کوئی مثال کے طور پر کوئی جملہ کہتا ہے، سمجھایا جائے کہ ایسے کہنے ذرا پرہیز کیا جائے، اس لیے کہ اس میں دونوں معنی کا احتمال ہے. جی. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ غصہ آنے پر کس طرح اپنے آپ کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور جس پر غصہ آ رہا ہے اس کو کیسے غصے میں جواب دیں؟ بھائی دیکھیے، خاموش ہو جائیے. اس اللہ تبارک و تعالی نے غصہ پینے والے کا جو عدل رکھا اس کے اوپر آپ جو ہے غور کیجئے. ہے کہ نہیں؟ اعوذ باللہ
کھڑا ہے انسان تو بیٹھ جائے، ہے کہ نہیں ہے؟ اگر نہیں تو اس جگہ سے چلا جائے۔ اس کے جو حدیثوں کے اندر جو ہے 6-7 طریقے بیان کیے گئے ہیں کہ غصے کو ضبط کرنے کے لیے، وہ انسان اس پر عمل کر لے۔ اور سب سے اہم تو یہ ہے کہ وہ یہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غصہ پینے کا کتنا اجر رکھا ہے۔ سنن ترمذی کے اندر صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو غصہ آئے اور اپنے غصے کو نافذ کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو غصے کو پی جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اختیار دے گا، جنت میں نہیں بلکہ حشر کے میدان ہی میں، کہ وہ جس حور عین میں سے کس کا انتخاب کرنا چاہے انتخاب کر لے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم، جیسا کہ کئی جگہوں پر ایسے ہوتا ہے جہاں پر ایسی مساجد نہیں ہوتی جن کے امام صاحب مکمل طور پر سنتوں پر عمل کرتے ہیں، تو ہم ایسی مسجدوں میں جب اس امام کے پیچھے نماز پڑھنے جائیں تو ظاہر سی بات ایک اور اشکال آ جاتا ہے کہ امام کی اتباع کرنا چاہیے، تو ہم وہاں نہ رفع الیدین کر سکتے ہیں اور نہ جلسے استراحت وغیرہ کر سکتے ہیں، تو اس میں یہ چیز چھوڑنا مناسب ہے یا جماعت چھوڑنا مناسب ہے؟ اتباع جو ہے، اتباع کا معنی یہ ہے کہ ولا تختلف، اس میں اختلاف یعنی تقدیم اور تاخیر میں اختلاف نہ ہو، بلکہ کچھ پڑھنے کا معاملہ ہے، نیت کا معاملہ ہے، یہ اختلافات امام سے ہو سکتا ہے، یہ اختلاف امام سے ہو سکتا ہے، یعنی جس کی وجہ سے تقدیم اور تاخیر ہو رہی ہو اس میں جو ہے نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ یعنی مثال کے طور پر امام ہے، وہ 3 ہی بار یا 4 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا ہے سجدے میں، اور آپ کہیں نہیں میں کیا سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اب اس کو جو ہے آپ 10 بار دہراتے رہیں، یا 10 بار جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ آپ 10 بار پڑھیں سبحان ربی الاعلیٰ، تو آپ 10 بار پڑھیں، ظاہر بات اس سے کیا ہوگا، تقدیم اور تاخیر کا مسئلہ ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہاں بھائی جلسے استراحت نہ کیا جائے تو بہتر ہے، لیکن کرتا ہے تو اس میں کوئی اتنی تاخیر نہیں ہے کہ امام کی قراءت وغیرہ سے وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو اگر جو ہے بہتر تو ہے کہ ظاہر بات ہے کہ کسی ایسے ہی شخص کے پیچھے نماز پڑھی جائے جو نماز کو سنت کے مکمل سنت کے مطابق ادا کر رہا ہے، لیکن ایک شخص ہے وہ کافر نہیں ہے، وہ مشرک نہیں ہے، شرک اکبر کا ہم نہیں دیکھتے کہ ہاں وہ ارتکاب کر رہا ہے، اب صرف اس بنیاد پر کہ ہاں بھائی وہ رفع الیدین نہیں کرتا، ہم رفع الیدین کرتے ہیں، ہمیں بھی رفع الیدین نہیں کرنا، آپ کی یہ رفع الیدین، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تقدیم اور تاخیر نہیں ہوتی ہے کہ نہیں ہے، تو ہم اس کی وجہ جماعت چھوڑ دیں، بات یہ مناسب نہیں ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم، اس حدیث کی کیا حقیقت ہے کہ کچھ لوگ قیامت کے دن جس کا تعلق موسیقی سے ہوگا، موسیقی آلات رکھتے ہوں اور سنتے ہوں، اللہ رب العالمین ان کو بندر اور سور بنا دے گا، یہ حقیقت اس کی حدیث کی؟ اور اس طریقے سے اگر کوئی مجبوری میں اگر کوئی محفل میں اگر موسیقی سن لیتا ہے تو کیا بھی وہ اس حکم میں آئے گا؟ دیکھیے یہاں پر 3 بات ہے، میں بھول نہ جاؤں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن نہیں ہے، قیامت کے قریب ہے، جیسا کہ سنن ترمذی کے اندر حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، سیکون فی امتی خسف و مسخ و قذف، ہے نا، علامہ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کو قوی قرار دیتے ہیں، تو کیا ہے یہ قیامت کے قریب ہے۔ جی صحیح ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ سزا یقیناً ان لوگوں کی ہے، اور ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت سے پہلے قادر ہے کہ ان کے اوپر اس قسم کا عذاب لے آئے، اور یہ ان کے لیے وعید ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی وعید کا یہ معنی نہیں کہ ہر شخص کے اوپر یہ چیز نافذ بھی ہو جائے، اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ نافذ ہو کر کے رہے گا، لیکن وعید یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر وعید کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نافذ ہی کرے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو ذہن میں جو سننا نہیں چاہتا ہے، جی وہ اصل میں دیکھیے اس کا مقصد کیا ہے کہ وہ لوگ اسے برضا اور رغبت اور خواہش سے اس کو سن رہے ہیں اور عمل کر رہے ہیں، نہ یہ کہ انسان مجبوری طور پر اسے سننا پڑ رہا ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، یہاں سنن ابو داؤد کی اس حدیث کو سامنے رکھنا چاہیے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی قوم کے اندر کوئی معصیت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارتکاب ہوتا ہے، اگر کوئی شخص وہاں پر حاضر نہیں ہے لیکن اس پر موافق ہے، مثال کے طور پر آپ یہاں پر ہیں، آپ کے گاؤں میں کوئی منکر کام ہو اور آپ اس پر موافق ہیں،
تو آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کانا کمن حضرہا، گویا کہ اس میں حاضر ہے وہ. لیکن اگر کسی قوم کے اندر، کسی جگہ میں کسی قوم کے لوگ کوئی معصیت، اللہ کی نافرمانی کا کام کرتے ہیں، ایک آدمی اگرچہ وہاں موجود ہے لیکن اس سے راضی ہی نہیں ہے، تو کانا کمن غاب عنہا، گویا کہ وہ اس سے دور ہے. تو جو ہمارے لوگ ایسی کسی مجلس کے اندر مجبور ہوتے ہیں، ٹرین کے اوپر ہیں، گاڑی کے اوپر ہیں، بس کے اوپر ہیں، ہے کہ نہیں ہے، اور اگر ایسی چیز مجبوراً انہیں سننی پڑ جائے تو اس پر انہیں کوئی گناہ نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ دل سے اس کو کیا کریں، برا سمجھیں. جی. اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں، کسی مسلمان کو صرف لفظ سلام کہہ کر سلام کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ بھائی صرف سلام یہ تو کوئی چیز ہے نہیں، اللہ ہے کہ ہاں بھائی سلام ہو آپ کے اوپر تو کوئی حرج نہیں، السلام علیکم ہی ہے نا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، سلامتی سے نواز. دیکھیے یہ ایک بات بطور کیا جائز یعنی کام چلانے کی ہو سکتی، لیکن اصل چیز کیا ہے، السلام علیکم ہی کہنا چاہیے، السلام علیکم ہی کہ، لیکن صرف لفظ سلام 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 یہ تو کوئی چیز نہیں ہے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں، شیخ محترم ہم نے ایک شیخ سے سوال کیا تھا کہ اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام لگا سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ امام بخاری نے بخاری میں لگایا، انہوں نے کہا کہ صرف ایک ہی جگہ لگایا اور وہ بھی کاتبین نے لگایا، اور یہ وہ ہو بھی سکتا ہے وہ غلطی سے لگ گیا ہو، تو بہرحال اس کی کیا حقیقت ہے شیخ؟ دیکھیے ایک بات ہم اور آپ ذہن میں رکھ لیں کہ علماء پرانے جو مخطوطوں کے اندر اگر آپ دیکھیے، مخطوطوں میں قدیم جو مخطوطے رہے ہیں تو اس وقت جانتے ہیں کاغذ سیاہی یہ وہ ہر چیز جو ہے لکھنے، تو وہاں پر جو ہے رضی اللہ عنہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے جو علماء ہیں، دوسرے جو روات ہیں، ان کے نام کے آگے کچھ اضافہ نہیں ہوتا تھا. کچھ لفظ میں جملے بولنے میں آپ کنفیوژن ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے نام کے ساتھ کسی اور لفظ کا استعمال نہیں ہوتا تھا. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ہاں اس کا اہتمام کرتے تھے کہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ لکھے جاتے تھے. جی. یہ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ ان کے ساتھ رضی اللہ عنہ وغیرہ نہیں تھا. یہ وہ شخص جو مخطوطوں کو پڑھتا ہے اسے اس کا اندازہ ہوگا، اسے اس کا اندازہ اچھی طریقے سے ہوگا. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے علیہ السلام نہیں لکھا، یا ان کے کسی لکھنے والے بعد میں جب کتابیں طبع ہوئی ہیں، اس لیے خصوصاً مصر میں طبع ہوئی تو بعد ایسے مکتبے ہیں جو خالص شیعی ہیں، المکتبہ العلمیہ ہے یا ایسے ہیں، ہے کہ نہیں ہے. اور خود ہمارے یہاں بعد ایسے مکتبات ہیں جن کے اوپر ایسے لوگوں کا ہولڈ ہے جو عقیدے وغیرہ کے معاملے میں کچھ نہیں، بلکہ شاید ان کا بھی عقیدہ شیعہ ہی جیسا ہو ان سب بارے میں. تو یہ چیز وہاں پر لکھے جانا یہ حجت نہیں ہے. یہ یقیناً بعد میں یا تو ناسخین کی اگر کسی مخطوطے میں ہے تو ناسخ کی غلطی کی طرف سے ہے، یا پھر یہ جو تابع ہیں یعنی کتابوں کو چھاپنے والے ان لوگوں کی طرف سے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیشہ اہل علم نے اس بارے میں کوئی فرق نہیں کیا ہے، چاہے حضرت علی یا ابو بکر و عمر ہے، کسی کے نام کے سامنے یا تو اگر بہت ہوا رضی اللہ عنہ ہی رہا ہے، کہیں علیہ السلام نہیں آیا ہے. جی یہ آگے لکھتے ہیں کہ ان کو ہم نے کم سے کم 6 سے 7 حوالے دیے ہیں کتب ستہ سے، تو کوئی حرج نہیں. یہ ساری یعنی کاتبین کی، یہ کاتبین اور ناسخین کی غلطی ہے کی وجہ سے آیا ہوا ہے، نہ کہ یہ اصل مؤلفین کی وجہ سے آیا ہے. تو شریعت میں ہے کیا شک جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے علیہ الصلاۃ والسلام اگر بطور دعا کے کسی کے لیے ہو، بطور شعار نہ بن جائے اس کے نام کے آگے، بطور شعار نام کے آگے نہ بن جائے تو یہ تو جائز ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ یہ شیعہ حضرات نے اسے کیوں انتخاب کیا ہے، اس لیے کہ وہ جو ان کے یہ ائمہ ہیں انہیں وہ تمام صحابہ سے افضل حتیٰ کہ ایک نبوت کے درجے تک اسے پہنچاتے ہیں، اس لیے علیہ السلام وغیرہ وہ لگاتے ہیں. اہل بیت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت یعنی آپ کے نام کے تابع رہ کر کے تو ہو سکتا ہے، اللہم صلی اللہ علیہ وعلی آل محمد، ہے کہ نہیں. جانتے ہیں آپ تبعاً بہت سی چیز، تابعاً یعنی تبع کے طور پر کسی کے ساتھ لگ کر کسی چیز کا
ثبوت ملتا ہے وہ ہو سکتا ہے لیکن تنہا نہیں ہو سکتا. اب مثال کے طور پر ایک شخص آئے, بڑا وزیر ہے, بڑا عالم ہے, تو آپ اگر اس کو بیٹھائیں گے تو جہاں اسے بیٹھاتے ہیں وہاں اس کے ساتھ جو لوگ آئے انہیں بیٹھا دیتے ہیں, حالانکہ اصل کس لیے بیٹھا رہے ہیں؟ ان کے تابع ہو کر کے. اگر وہ لوگ اکیلے آئیں تو شاید اس مقام پر آپ ان کو نہ بیٹھائیں. تو ایسے ہی اہل بیت ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع رہ کر کے, تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ علیہ الصلاۃ صلی اللہ وسلم وعلی آلہ ہو سکتا ہے, لیکن تنہا اکیلے نہیں ہو سکتا. اور خاص طور پر ایک شعار بن جائے اہل علم کا. تقریباً یہ اتفاق ہو چکا ہے کہ علیہ السلام علیہ الصلاۃ والسلام یہ انبیاء کے لیے ہے, رضی اللہ عنہ کس کے لیے ہے؟ صحابہ کرام کے لیے ہے. اسی لیے کسی تابعی کو بھی اس کے نام کے آگے شعار کے طور پر رضی اللہ عنہ نہیں لکھا جائے گا. ویسے ہر ایک تیرے دعا اللہ آپ سے راضی ہو, ہے نا. آپ ہمیں بھی کہہ سکتے ہیں, فلاں کو بھی دعا کرتے ہیں اللہ آپ سے راضی ہو, تو رضی اللہ عنہ کو مانا ہے, لیکن نام کے آگے بطور شعار کے ہو جائے یہ چیز جائز نہیں ہے. جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کسی عالم دین سے جو سلف صالحین کے منہج پر ہے لیکن عقیدے کے معاملات میں کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ سلوک کیا کریں؟ ڈنڈے ماریں گے آپ؟ الٹے سیدھے کیا سوالات ہوتے ہیں بھائی. سوال ہے کہ اگر جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے, آپ چاہتے ہیں تو اسے متنبہ کریں, کیا اس میں آپ کی غلطی تو نہیں ہو رہی ہے, اس کی وجہت نظر کیا ہے. اور اگر جو ہے وہ گزرا ہوا ہے تو ٹھیک ہے, اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی غلطی سے تجاوز فرمائے. جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں, یا لفظ یا یعنی اللہ کے سوا کسی غیر اللہ کے لیے لفظ استعمال کرنا جب منع ہے تو پھر بھی اتحیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لفظ یا ایھا النبی کیوں کہا جاتا ہے؟ بھائی یا کیوں منع ہے؟ یا عبداللہ ہم کہیں تو منع ہوگا, یا عبدالسلام کہیں تو منع ہوگا. آپ یہ کہیے کہ لفظ یا کے ساتھ اسے مخاطب کرنے کے لیے اگر غائب ہے تو اسے مخاطب کرنے کے لیے لفظ یا کا استعمال نہیں ہو سکتا, یہ کہیے آپ. ورنہ بطور افسوس کے ارے عبدالسلام آپ نے کیا کام کر دیا, اگر موجود نہیں رہتے نا تو یہ ہوتا ہے نا, اسے تجاہل عارفانہ ایک ہی خطاب کرنا کہتے ہیں, ہے نا. ارے ابو جی آپ یہ کیا کام کر کے چلے گئے, اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ابو کو آپ پکار رہے ہیں؟ نہیں, یہ چیز جو ہے افسوس کے طور بطور تجاہل عارفانہ کی یہ بات ہو رہی ہے. یہ تو اصل چیز یہ ہے کہ یعنی کسی غائب مردہ شخص کو یا کہہ کر کے خطاب بطور خطاب کے کہ آپ کی بات سن رہا ہے آپ کا جواب دے, ایسا نہیں ہو سکتا. البتہ آدمی زندہ ہے سامنے ہے آپ کے تو آپ یا کر کے پکاریے اس کو, یا اگر وہ گزر چکا ہے تو بطور جسے کہ تجاہل عارفانہ کے بطور توجہ وغیرہ کے ایسا اس کا استعمال ہو سکتا ہے. یہ تو پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پر تحیات میں ہے, یہ تحیات میں بطور ذکر کے وارد ہے نہ کہ بطور خطاب کے. اسی لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو پڑھتے تھے نا, آپ کس کو خطاب کرتے تھے, ہے کہ نہیں؟ تو یہ کیا ہے وہاں پر بطور ایک ذکر کے ہے نہ کہ بطور خطاب کے ہے. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیہ وعلی عباد اللہ کرتے کہ نہیں کرتے؟ ایھا النبی نہ پڑھتے آپ؟ جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ واٹس ایپ وغیرہ پر آج کل جس سے کہ لوگ سلام کرتے ہیں تو کیا ان کے سلام کا جواب لکھ کر دینا ضروری ہے, یا صرف زبان سے کہنا ضروری ہے, یا کچھ بھی نہ کہیں تو کوئی گناہ ہوگا؟ آئیے دیکھیے, اگر وہ آپ سمجھیں کہ فعلاً آپ سے سلام کر رہا ہے, بسا اوقات لوگ تجربہ کرتے ہیں کہ ہاں بھائی آپ کا نمبر صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے, لکھے السلام علیکم, تو گویا وہ آپ کو خطاب نہیں کر رہا ہے, وہ صرف تجربہ کر رہا ہے کہ آپ کا نمبر ہے کہ نہیں ہے نا. تو ٹھیک ہے, وہاں کوئی ضرورت نہیں. لیکن ایک فعلاً اگر آپ کو کوئی خطاب کر رہا ہے تو ظاہر بات یہاں پر وہ حکم آئے گا. بعض علماء کی اسے بھی نہیں قبول کرتے ہیں, لیکن اصل یہ ہے کہ یہ حکم آئے گا کہ آپ اس کے سلام کا جواب دیں, اس کے سلام کا جواب دیں. لیکن صرف زبان سے کہہ دینا یہ کافی ہے, لکھنا ضروری نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ کامل یہ ہے کہ اگر آپ لکھ کر کے بھیج دیں تو یہ اچھی چیز ہے. لکھنے کے بعد زبان سے بولنا بھی ضروری ہے.
صرف اگر کوئی لکھ دے ٹھیک ہے، نیت کر رہا ہے تو کوئی حرجہ نہیں، اس نیت سے لکھ رہا ہے کہ ہم اس کے سلام کا جواب لکھ رہے ہیں، جیسے وہ لکھنے والے نے بھی زبان سے تھوڑی بولا ہے کہ بولا ہے زبان سے، تو مطلب جو فائدہ جو ثواب ہے وہ ملے گا انشاءاللہ ملے گا، انشاءاللہ ملے گا، یعنی سلام کے جواب دینے کا جیسے انشاءاللہ ملے گا۔ ذکر وغیرہ کے معاملے میں حرکت زبان کی ضروری ہے ویسے بھائی دیکھیے وہ وہاں پر جو ہے یہ الکتابۃ کالخطاب، جیسے آپ فرق ہے کہ نیت ہونی چاہیے، آپ ایک شوہر ہے اپنی بیوی کو لکھ کر کے بھیجے، طلاق زبان سے نہیں کیا لیکن مقصد کیا اس کی نیت طلاق، تو ہو جائے گی وہ چیز۔ تو بہت سی چیزیں ہیں جو خطاب کے قائم مقام ہوتی ہیں جی۔ اگر لکھنے میں نیت کا دخل نہ ہو تو کوئی بات نہیں، آپ خط بنا رہے ہیں تو کوئی تو وہ چیز اس کا کوئی حکم نہیں ہے، تو لازم یہی طلاق کا جو مسئلہ بھی آپ نے کہا کہ اگر لکھ کر کوئی اگر دے دے نیت نہیں ہے بھائی کس ظاہر پہ تو کنایا مایا نہ جائے گا، کہ پوچھا جائے گا تمہارا مقصد کیا ہے، اگر نہیں ہے مقصد تو یعنی ایسی کوئی حرجہ نہیں، صرف ڈرانے دھمکانے کے لیے جو ہے یا اپنا خط بنانے کے لیے تو کوئی اس میں، لیکن بسا اوقات بعض چیزیں ہوتی ہیں، دیکھیے علماء اسی لیے فرق کرتے ہیں کہ دیانتاً واقع نہیں ہوگا لیکن قضاءً واجب ہو جائے، واقع ہو جائے گا، قضا کے طور پر واقع ہو جائے گا، یعنی جب قاضی کی بات جائے تو قاضی کہے گا بھائی یہ تم نے صراحت ساتھ لکھا ہے، لکھے کیوں جو ہے ایسا کیا ہے، کوئی طلاق مذاق تھوڑی کہ اس کا مذاق کرتے رہو، تو قاضی جو ہے فیصلہ کرے گا طلاق ہو جانے کا، لیکن دیانتاً صرف آپ میاں بیوی کے درمیان مسئلہ ہے تو یہ چیز واقع نہیں ہوگی، یہ باریک بھی چیزیں ہیں وہ جی۔ اگلا سوال، کچھ سوالات خواتین گروپ سے شامل کیے جاتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ اگر کوئی عورت پارسل ڈیلیوری کرنے کا کام کرتی ہو تو کیا اس کی انکم جائز ہوگی یا نہیں؟ بھائی دیکھیے اب اس کی کیا تفصیلات ہیں کیا ہیں، اگر جائز حد تک ہے تو جائز ہے، اگر جائز حد تک جائز ہے، میں اس کی تفصیل نہیں جانتا اس کی جزیات کو جی۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم کے والدین کی طرف سے صدقہ دیا جا سکتا ہے اگرچہ کہ وہ بحالت حیات ہوں یا وفات پا چکے ہوں؟ بالکل کوئی بات نہیں، جس طریقے سے اپنے آپ انسان زندگی میں صدقہ دے سکتا ہے ویسے اپنے والد طرف سے زندگی میں اور ان کی وفات کے بعد بھی صدقہ دے سکتا ہے جی۔ جی اگلا سوال، بہن پوچھتی ہیں جیسے شیخ محترم کے مردوں کے لیے یلو اور اورنج یعنی پیلا اور اورنج کلر کا جو کپڑا ہے پہننے کی جیسے ممانعت ہے، تو کیا بالکل ہی ممانعت ہے یا صرف اگر کوئی ٹی شرٹ وغیرہ پہننا چاہے تو پہن سکتا ہے یا نہیں؟ بھائی دیکھیے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا واقعہ ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں ایسے پیلے رنگ کا کپڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا وہ معصفر رنگ کا کپڑا جو عام طور پر اس قریب ہوتا ہے، جو گیروا رنگ آج کل یہ نہیں چلتے ہیں اور جو ہے یہ یعنی جو غیر مسلموں میں جو چل رہا ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان ھذا ثیاب الکفار فلا تلبسا، یہ کافروں کا لباس ہے کہ نہیں ہے، تو اس کی مشابہت کی وجہ سے اسے منع کیا گیا ہے ہے کہ نہیں ہے، اور خالص لال کپڑے کی بھی آپ نے منع فرمایا ہے، اور یہ بھی مردوں کے لیے عورتوں کے لیے نہیں ہے جی۔ البتہ ایسا لال ہو کہ جس میں سفید اور لال جیسے یہ ہے نا، اس میں تقریباً اتنا ہی سفید ہے اتنا ہی لال ہے، یا سفید دھاریاں ہوں یا لال دھاریاں ہوں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا وارد ہے کہ آپ نے پہنا ہے جی۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم تعلیم حاصل کرنے کے لیے مرد استاد سے یعنی کلاس لینا اور ان سے مخاطب ہونا کیسا ہے، اور عورت کی آواز کی حد کہاں تک ہے؟ بھائی دیکھیے وقلنا قولا معروفا، سیدھی سادی زبان میں جس میں کوئی لاو لگاؤ یا سننے والا جو ہے یہ سے اس کی وجہ سے جذبہ نہ کر سکے کہ متوجہ ہو، کوئی ایسی صاف ستھری باتیں کرنا حسب ضرورت عورت مرد سے کر سکتی ہے، اور اگر مناسب لیڈیز استاد نہیں ہے اور اگر کوئی مرد شوہر پڑھا رہا ہے پردے کی آڑ میں رہ کر کے جہاں عورتیں سامنے نہ ہوں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ البتہ میں اس کی بھی مخالفت کرتا ہوں کہ سامنے ہو اور اگرچہ عورتیں جو ہے اپنا چہرہ ڈھانکے ہوئے لیکن آنکھیں کھلی رہتی ہیں، آنکھوں سے آنکھیں ملتی ہیں، اس سے قطعاً جو ہے پرہیز ہونا چاہیے جی۔ جی اگلا سوال، بہن پوچھتی ہے کہ کیا کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے؟ اس سلسلے میں جو حدیث وارد ہے وہ صحیح نہیں ہے جی۔
جی اگلا سوال بہن پوچھتی ہیں کہ میت کی وراثت کب تک تقسیم کر دینی چاہیے؟ جتنا جلدی ہو سکے وہ تقسیم ہو جانی چاہیے، حسب ضرورت، حسب حاجت، حسب مصلحت اس میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی بیوی حمل سے ہے، اور حمل ظاہر بات ہے وہ کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی، اس کی وجہ سے میراث میں فرق پڑ سکتا ہے نا۔ جی تو اب جو ہے اس میں اب اتنی تاخیر ہو جائے کہ ہاں بھائی دیکھ لیا جائے کہ معاملہ کیا ہے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم جیسے کہ سحری کا شروع وقت کیا ہے اور افضل وقت تو آخری ہے، آخری وقت تو افضل ترین وقت ہے، ان میں میرا خیال سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدھا گھنٹہ پہلے اگر سحری کر لے تو کیا وہ افضل وقت پا لیا یا نہیں پا لیا؟ دیکھیے اہل علم کا اس سلسلے میں اللہ ان پر رحم کرے، انہوں نے اس موضوع کو چھیڑا ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ آدھی رات کے بعد سحری کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یہ جواز کی حد تک، اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، آدھی رات نہیں، تہائی رات کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اور بعض اہل علم اس سلسلے میں خالص لفظ سحری کی الفاظ طرف گئے ہیں۔ سحر کا وقت کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ وقت ہے جو فجر سے کچھ پہلے کا ہے، آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، یہ جو وقت ہے یہ کیا ہے؟ یہ اصل سحر کا وقت ہے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ تو اصل چیز یہی ہے کہ سحر کا وقت کیا ہے کہ فجر سے لے کر کے آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، کھینچ لیجئے ایک گھنٹہ، یہ اصل چیز ہے۔ جی اگلا سوال بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم حدیث کے مطابق کلونجی میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ کیا کلونجی کورونا وائرس، کینسر، پیلیا، شوگر وغیرہ تمام کا؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہے، لیکن بسا اوقات دو چیزیں ہوتی ہیں، لوگوں کے استعمال اور طریقے استعمال کے اندر بھی گڑبڑی ہوتی ہے کہ نہیں ہے؟ وہ اصل خلقت جو کلونجی کی جو رہتی ہے وہ اصل خلقت کے اوپر باقی نہیں رہ پاتی ہے، اس کو جو ہے اس نے کھاد ہے اور یہ ہے یہ ڈال کر کے اصل اس کی حقیقت کو مس کر دیا، اس میں فرق پڑ سکتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی کسی حکمت سے یہ اس کا علاج تو ہے، لیکن بسا اوقات علاج اپنے عمل سے کیا ہے وہ مؤخر رہتا ہے، تو اس میں ساری چیزیں داخل ہیں، لیکن ہمیں ایمان رکھنا چاہیے کہ اس کی بھی دوا ہے۔ اب اس کو ظاہر بات ہے جو لوگ حکیم ہیں ان کے مشورے سے اس کا استعمال کیا جائے، اور آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں میں بہت سے لوگوں نے اس کا استعمال کیا اور اللہ نے اس کا خاطر خواہ فائدہ بھی دیا ہے۔ اگلا سوال بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم بہترین نام بتائیں جس سے اولاد پہ اچھا اثر بھی پڑے اور ان کا مستقبل اچھا ہو، ایسے کچھ نام ہیں؟ دیکھیے ہر وہ نام جو نام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبودیت سے پایا جاتا ہے وہ نام رکھے جائیں۔ وہ نام جو نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کچھ اہمیت بیان کی ہے، جیسے حارث و حمام ہے، حارث و حمام ہے، اس قسم کے ہر وہ نام جس کے اندر معنی کے لحاظ سے آسانی اور اچھائی ہو، معنی کے لحاظ سے آسانی اور اچھائی ہو، اور یہ چیز آپ کتابوں جو اس سلسلے میں جو لکھی کہ ان کی طرف رجوع کر کے بڑی آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں کہ ہاں بھائی اس کا نام کا معنی کیا ہے۔ جی اگلا سوال بہن نے ایک لمبا سوال کیا، یعنی مختصر یہ کہ وہ کہتی ہیں کہ شیخ محترم آپ نے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے ایک ویڈیو جو عربوں کی ہلاکت کے تعلق سے ہے اس پر آپ نے جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ عربوں کی ہلاکت یاجوج و ماجوج کے وقت کی ہے، جبکہ اس وقت تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور سارے مسلمان ایک ساتھ ہوں گے، کوہ طور وغیرہ بہت کچھ لکھا ہے۔ کہا کہ جب وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے تو عربوں کی ہلاکت کا کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں تک کہ لوگوں کو لے کر کے سارے مسلمان تھوڑی رہیں، ادھر ادھر بھی تو رہیں گے نا کچھ لوگ، ہے نا، اور پورے عرب میں آ کر ایسا فساد مچا دیں گے کہ لوگوں کو کھانے کی چیزیں نہیں ملیں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب لوگوں کو لے کر کے جائیں گے، ہے نا، تو یہاں تک کہ آپ بیان فرمایا کہ یہ اونٹ کا جو ایک سر ہوتا ہے، گائے کا ایک سر ہے، وہ کتنے درہم میں لوگوں کو ملے گا، اس قدر پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے لوگ۔ تو ان کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی سخت پریشانی میں مبتلا ہوں گے، یہاں تک کہ وہ لوگ مجبور ہو کر کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کسی کی طرح ہمیں نجات دے۔ تو بالکل اسی قصے کو پڑھیے تو پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی ہلاکت پریشانی ہوگی وہ۔ تو ہلاکت کا معنی یہ تھوڑی ہے کہ ہاں بھائی ان کو قتل کرنا، ہلاکت کا معنی یہ ہے کہ ایک پریشانی ہے،
ہے نا, لوگوں کو الجھن کے شکار ہونا, ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں. وہ حضرت عیسیٰ کا قصہ پڑھیں, وہ تو واضح اس کی بات کی دلیل ہے کہ حضرت یاجوج ماجوج طرح سے لوگ پریشان ہوں گے. جی تو اس میں صرف عرب کی خصوصیت کیا, وہ تو ساری دنیا پریشان رہے گی. ہاں, لیکن اس لیے کہا کہ ان کا اثر رخ کس طرف ہوگا, عرب دنیا کی طرف ہوگا. جب نکلیں گے من کل حدب ینسلون, ان کا اثر رخ کیا ہوگا, عرب دنیا کی طرف ہوگا, اور یہیں پر آ کر کے وہ سمجھے کہ ہم کامیاب ہو گئے. جو لوگ ملیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیچھے رہ جائیں گے, ان کو چٹ کر جائیں گے, ماریں گے, قتل کریں گے, یہاں تک کہ جب انہیں کوئی نہیں ملے گا تو آسمان میں فلسطین میں جو پہاڑ ہے اس پر کھڑے ہو کر کہیں کہ ہم اہل دنیا سے پر غالب آ گئے اہلے. تو اصل یہ ہے کہ ان کا رخ کس طرف ہوگا, اس لیے کہ اس زمانے میں اسلام کا اصل معقل جو ہے یہی جزیرہ عربیہ ہی رہ جائے گا. جی سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.